خطے میں امن کی کوشش جاری، فیلڈ مارشل آج تہران جائیں گے۔ سید عاصم منیر دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کی ترجمان وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ، اسماعیل بقائی کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات، آصف علی زرداری کا دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے لیے خدمات پر خراج تحسین، سعودی سفیر کا قیام کے دوران تعاون پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ خطے کے ممالک امریکہ کا ساتھ نہ دیں، اقتصادی جنگ میں شریک ملک کو بھی دشمن تصور کر کے نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کوئی کارروائی کی تو جواب انتہائی شدید ہوگا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کی دھمکی، ایران مکمل جنگ میں ہے، معاشی، فوجی اور سیکیورٹی محاذ پر شدید چیلنج درپیش۔ دشمن چاہتا تھا ہم تباہ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی دھمکی اور معاشی پابندیوں سے خوفزدہ نہیں، جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا دورہ چین، ہم منصب سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا، حاضر سروس جج سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی، رپورٹ پیش کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام سرکاری محکموں کو مکمل تعاون کی ہدایت۔ پولیس کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوششیں، مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی، ملکیت نوجوان کی والدہ کے نام پر منتقل، میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے کل کے دن 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ میر رضا کے لواحقین نے جوڈیشل کمیشن کا قیام مسترد کر دیا۔ ہم نے جے آئی ٹی کا مطالبہ کیا تھا، اب سندھ حکومت نے کمیشن بنانے سے پہلے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پولیس رپورٹ سے پہلے کیوں اور کس بنیاد پر ایسا کیا گیا؟ کیا حکومت کو پولیس تفتیش کے نتائج کا علم ہے؟ مقتول کی بہن کا سوال، متاثرہ خاندان کے وکیل کا جے آئی ٹی کے لیے آج ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان۔ جبران ناصر نے کہا پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیگر اداروں کو شامل کر کے جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ نائب وزیر اعظم برطانیہ کے دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ کل سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن سے میٹنگ شیڈیول۔ ذرائع کے مطابق صومالی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ عالمی بحری ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی یقینی بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ریاست میں حکومت سازی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مشاورت، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ ووٹنگ کے لیے صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا وقت مقرر۔ خواتین کی 5 سیٹوں پر 6 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی ایک نشست پر 2 امیدوار مد مقابل۔ علماء و مشائخ نشست پر بھی 2 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ نورین نیازی بھائی سے مل کر خوش، بانی نے پارٹی قیادت سے ناراضی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے منسوب تمام باتیں بے بنیاد قرار دے دیں۔ سما سے گفتگو میں چیئرمین تحریک انصاف کا افواہوں سے گریز پر زور۔ کورٹ کے 3 ججز نے آرڈر دیا تھا الشفا انٹرنیشنل میں عمران خان صاحب کا علاج ہو، ججز کی توہین کی ہے۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد میں 40 لاکھ نوجوان اپنا انشاءاللہ تعالی مقدمہ لڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے بانی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم دیا۔ حکومت نے عمل نہ کر کے توہین عدالت کی۔ 27 ستمبر کو 40 لاکھ افراد کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلیں گے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنیر میں ریلی سے خطاب، کہا طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ناقابل قبول، ہمارے نوجوان کاکروچ نہیں اقبال کے شاہین ہیں، کوئی بھی ہمیں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اس شہر کی میرٹ کیا تھی ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے؟ تم لوگوں نے قلم اس شہر سے چھین کر، تعلیم اس شہر سے چھین کر، جو 40 سال میں تباہی کی، جو خوف کا راج اس شہر کراچی میں تھا، اس خوف کے راج کو ہم نے ختم کیا ہے۔ تم لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا تعصب کا کارڈ کھیلنے کے لیے ہمیشہ بٹوارے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کراچی والوں کو قلم کے بجائے پستول تھما دیا۔ لوگ صدیق اور علی ہوتے تھے، انہیں کانا، لنگڑا اور دادا بنا دیا، گٹکے اور ماوے پر لگا دیا، اب بٹوارے کی بات کرتے ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ایم کیو ایم پر چڑھائی، کہا اپنے قائد سے بے وفائی کرنے والے چائنا کٹنگ اور کمیونٹی پلاٹس پر شادی ہال بنانے کے لیے شہر الگ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کو پھر روشنیوں کا شہر بنائے گی۔ پیٹرولیم لیوی جگہ ٹیکس ہے، وصولی فوری بند کی جائے، ہم پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، حکومت نے رکاوٹیں پیدا کی تو لاہور سمیت پورا ملک ہی بند کر دیں گے۔ حافظ نعیم کی للکار، لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی نے کہا چور بازاری اور عوام سے لوٹ مار ناقابل قبول ہے، حکمران اپنی عیاشیاں کم کریں۔ کے الیکٹرک کی ہڑ دھرمی، کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی مفلوج کر دی۔ نیو کراچی، سرجانی، اورنگی، ناظم آباد اور لیاری سمیت بیشتر علاقے متاثر۔ دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کئی مقامات پر ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند، شہری پریشان۔ ہری پور میں 14 روز سے لاپتہ بچی کا سراغ نہ مل سکا، شہری پولیس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے، شدید احتجاج، مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ نون لیگی ایم این اے بھی مظاہرے میں شریک، زیر حراست 3 ملزمان کا مجسٹریٹ کے سامنے بچی سے زیادتی کا اعتراف، والدین پر ایک ایک لمحہ بھاری۔ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں گھر کے واش روم سے خاتون کی لاش ملنے کی تحقیقات، پولیس نے مقتولہ کے خاوند اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ملزمان سے قتل کے دوران استعمال کی گئی رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد، مقتول کا سسر بھی شامل تفتیش۔ یہ جو صاف ستھرا کمپنی ہے یہ تو ایک کرپشن کا گڑھ ہے، بلکہ بہرے بے کراں ہے۔ جو صفائی پہ ملازم کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا تنخواہ تو دے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، نہ کوڑا اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سے صاف ستھرا پنجاب مشن سمندری میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ادھر صفائی تو ہوتی نہیں ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے بالکل تباہ ہو گیا۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب، اربوں روپے کوڑے میں دفن، لاہور کے علاقے بھٹا چوک میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، غلاظت کے انبار، ملتان کے سمیج آباد، علی ٹاؤن اور لاہور روڈ پر صفائی کی ابتر صورتحال، گجراوالا کے سمن آباد میں کچرا اور تعفن وبال جان، سمندری میں سٹی تھانہ کے ملحقہ علاقے گندگی سے ہٹ گئے، بھاولپور میں سیوریج کے گندے پانی سے گلیاں اور سڑکیں تالاب۔ کیا یہ ہے ستھرا پنجاب؟ شہریوں کا سوال۔ اربوں روپے کے فنڈز لگنے کے باوجود پنجاب صاف نہ ہوا، حقیقت دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ اسکردو کے اسپینٹک پہاڑ پر جاں بحق ڈاکٹر اسما کی لاش بیس کیمپ منتقل کرنے کے آپریشن میں موسم آڑے آ گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شدید برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو ٹیم واپس کیمپ 2 لوٹ آئی۔ گلگت بلتستان حکومت اور ایف سی این کے درمیان رابطہ ہے، میت کی منتقلی کے ضروری انتظامات مکمل کر لیے۔ لارڈز ٹیسٹ جیتنے کے جتن، قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، بابر اعظم کی واپسی متوقع، اذان اویس کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، محمد رضوان کو آرام دینے کی تجویز، ڈرائی کنڈیشنز کے باعث 2 اسپنرز کھلانے پر غور، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے شروع ہوگا، میچ کے بعد قومی ٹیم شاہی مہمان بنے گی، محسن نقوی کی سربراہی میں 2 ستمبر کو کنگ چارلس سے ملاقات ہوگی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا بڑا وار، پاکستان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے ڈائریکٹرز کی 3 نشستیں جیت لیں، پاکستانی پینل کی بھارت کو شکست، اجلاس کی صدارت محسن نقوی نے کی، راجیو شکلا نے بھارت کی نمائندگی کی، گروپ فوٹو میں محسن نقوی اور راجیو شکلا ایک ساتھ بیٹھے نظر آئے۔
کینگروز نے بدلہ چکا دیا، 5 دن کا میچ 2 دن میں ختم۔ آسٹریلیا کی بنگلہ دیش کو اننگز اور 51 رن سے شکست، مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 64 اور دوسری اننگز میں 95 رنز پر ڈھیر۔ میچل اسٹارک کے میچ میں 10 شکار، میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔